بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ انسان 4 انرجیز کا مرکب ہے: میکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، الیکٹریکل انرجی اور ایٹامک انرجی۔ میکینیکل انرجی مسلز کے اندر بنتی ہے اور اس کا کام ہے پاور، مومنٹ، ٹون، اور یہ ڈائٹ نمبر 1 اور ڈائٹ نمبر 2 سے بنتی ہے۔ دوسری انرجی ہماری باڈی میں کیمیکل انرجی ہے جو لیور میں بنتی ہے، کیمیکل ریئیکشن سے بنتی ہے۔ ایک سیل میں 500 کیمیکل ریئیکشن کم از کم سائملٹینیسلی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس انرجی کا کام ہماری باڈی میں لوبریکیشن پیدا کرنا اور باڈی کی ہومیوسٹیسس اور ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈائٹ نمبر 3 اور 4 سے بنتی ہے یہ انرجی، اور جبکہ تیسری انرجی الیکٹریکل انرجی ہے جو ہمارے نیورونز میں بنتی ہے، اور اس کا کام ہے پلاننگ، پروگرامنگ، میموری ریکالنگ، سینسیشن، ٹچ اینڈ ٹیسٹ، اور یہ انرجی ڈائٹ نمبر 5 اور 6 سے بنتی ہے۔ اب ہمارے جسم میں جو چوتھی انرجی ہے وہ ایٹامک انرجی ہے، جو کہ ہمارے ہارٹ پہ ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ 2 ایٹامک ریئیکٹر لگے ہوئے ہیں، جس میں بلاسٹ ہوتا ہے اور ہارٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ہماری پوری باڈی میں بلڈ سرکولیشن مینٹین ہوتی ہے۔ کوئی بھی جسم میں عمل جو ہے وہ ان 4 انرجیز کے بیلنس ہونے کی وجہ سے ہی مکمل ہو پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صبح 7 بجے سو کر اٹھے، آپ کو فیل ہوا کہ مجھے اسٹول پاس کرنا ہے، تو آپ کے ایٹامک چینل نے الیکٹریکل چینل کو ہٹ کیا اور آپ کو فیلنگ آپ کی کلون سے برین میں گئی کہ مجھے اسٹول پاس کرنا ہے۔ پھر آپ کے کیمیکل ریئیکٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، جو کہ ماتحت ہے الیکٹریکل انرجی کے، اور اس کی سٹیمولیشن پہ کیمیکل انرجی نے اتنی ہیٹ اور اتنی انرجی اور اتنی لوبریکیشن پیدا کر دی کہ سارا سٹول پوری آنتوں میں سے گزرتا ہوا آپ کے کولون کے آخری حصے میں ریکٹم میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیمیکل انرجی میکینیکل انرجی کو ہٹ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلز میں، سیگموئڈ میں اور ریکٹم میں اتنی اسٹرانگ اسفنکٹرل کانٹریکشن ہوتی ہے کہ سارا سٹول ایک ہی گو میں پاس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانی جسم کا ایک فروٹ جو ہے وہ ایریکٹائل فنکشننگ ہے اور ایک سیکسول ڈیزائر ہے۔ یہ بھی انہی 4 انرجیز کے کمبینیشن سے پرفارم ہوتا ہے۔ آپ کی ایریکٹائل انرجی ڈائٹ نمبر 1 اور 2 سے مینٹین ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ارلی ڈسچارج ہو جاتا ہے، ارلی ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیمیکل انرجی جو ہے وہ آپ کی ویک ہے، تو وہ کیمیکل انرجی سے ریٹینشن جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے اور لوبریکیشن مینٹین ہوتی ہے، آپ کے فلوئڈ مینٹین ہوتے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہے، جو شہوت ہے یا لذت ہے، وہ الیکٹریکل انرجی یعنی نیوروجینک انرجی کے ماتحت ہے، اور وہ ڈائٹ نمبر 5 اور 6 سے ہوتی ہے۔ اس وقت جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے نام نہاد معالجین جو مختلف سیکسول ویکنس کے جو نسخے اس وقت بے تحاشا اس وقت جو کہ آپ کے سوشل میڈیا پر عام ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ڈائگنوزس کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ کون سی انرجی ویک ہے تو کون سی ہمیں ڈائٹ دینی ہے، اور دوائیں دینے سے ان کے جگر اور گردے بہت تیزی سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ جسم کا ایک فروٹ، سیکسول انرجی جسم کا ایک فروٹ ہے، اور یہ ویک ہونا آپ کی بہت ساری بیماریوں کا ایک بہت اہم سگنل ہے۔ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اور یہ اکثر جب آپ اپنے وقت سے پہلے آپ اس انرجی کو لوز کر بیٹھتے ہیں تو یہاں سے بیماری یا ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انتہا جو ہے وہ فالج پر ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اس انرجی کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے محرکات سے بچیں، کہ اس عمل کو اپنے تصور میں بار بار لانے سے یہ انرجی لاس ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا علاج ہے کہ ہم ملنے کے عمل کو کم سے کم اپنے تصور میں لائیں۔ ایسا مواد یا ایسا لٹریچر یا ایسی ویڈیو دیکھنے سے انتہائی گریز کریں، کیوں کہ اس عمل کو سوچنے سے
ہی بھی اتنی ہی انرجی ضائع ہوتی ہے جتنا کہ ایک میلاب سے یہ انرجی ضائع ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیے اور کبھی بھی سیکسول ڈس آرڈرز کو یا انفرٹیلیٹی کو بغیر کسی باہر معالج کے یا علاج مت کروائیں، اور نہ ہی مختلف قسم کے ٹوٹکے خود استعمال کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے کلینک میں میجورٹی آف کیسز جو ہیں وہ رینل فیلئر کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہیں یا کینسر کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہیں، اور 20 سال سے لے کے 30 سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ کارڈیک فیلئر یا کارڈیک اریسٹ یا کارڈیو مایوپیتھی کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس انرجی کو بہت زیادہ یوٹیلائز کیا، اور شادی کے وقت جب وہ بالکل ملنے کے قابل نہیں رہے تو انہوں نے مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کیے، مختلف قسم کی دوائیں سیلف میڈیکیشن کی، جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ فیلئر اور کڈنی فیلئر جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج کل کے دور میں آپ ماہرین سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے گردے فیل ہونے کا مرض اور ہارٹ فیل ہونے کا جو امراض ہے وہ 20 سال سے 30 سال کی عمر میں کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو خدا را کبھی بھی آپ ذوف باہ کو یا سیکسول ڈس آرڈرز کو یا سیکسول ویکنس کو سیلف میڈیکیشن سے کبھی بھی ٹریٹ مت کریں، اور اس کا علاج ہمیشہ غذا سے ہی ممکن ہے، تو اپنا علاج غذا سے ہی کروائیں۔ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی دوائیں ہیں یہ صرف اگنیشن کا کام کرتی ہیں، سوئچ یا کک مارنے جتنا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں آئل پورا نہیں ہے، پیٹرول پورا نہیں ہے، آپ پانی پورا نہیں ہے اور وہ بیلنس نہیں ہے، تو آپ کی گاڑی کبھی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب سے اہم رول ذوف باہ یا سیکسول ویکنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائٹ پلان ہے، اور وہ 1 سے 1.5 مہینے میں جب تک کہ سارے ڈائٹری بیلنس نہیں کی جائیں گی اس وقت تک اس بیماری کا کوئی شافی علاج مشکل ہے، اور بلکہ آپ ان دوائیوں سے الٹا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔